موومنٹ کو، تاکہ ہمارے یہاں جو بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں وہ اس بات کو سمجھیں. اور اگر کسی سے بات کرنا ہو یا کسی اخبار کا آپ کو لکھنا ہو تو پہلے آپ کو اس کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ شروعات کہاں سے ہو گئی. شروعات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مغرب میں، ویسٹ میں 5 لوگوں کے اثرات ہیں جن کو 5 پروفٹس آف دا ویسٹ کہا جاتا ہے. یہ مغرب کے 5 پیغمبر کہے جاتے ہیں. یہ 5 لوگ ہیں جن کا گہرا اثر مغربی طرز فکر پر ہے. اور میں پہلا نمبر ہے ایمانوئل کانٹ. یہ پہلا آدمی ہے جس نے آزادی کا تصور دیا. یہ انسان کو بڑی آزادی جو چاہے وہ کرے، کسی کی اسے پابندی نہیں ہے، نہ مذہب کی پابندی، نہ سماج کی پابندی، نہ رسم کی پابندی، کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. انسان آزاد ہے اور انسان جیسے چاہے زندگی بسر کر سکتا ہے. لبرٹی کا جو تصور ہے، آزادی کا تصور کانٹ نے دیا. کانٹ نے یہ کہا کہ جب عیسائیوں نے خدا کو انسان کی شکل میں ڈال دیا، کہا کہ خدا جب انسان ہو سکتا ہے تو انسان خدا بھی ہو سکتا ہے. انسان جو ہے وہ خود کافی ہے اس کائنات کو سنبھالنے کے لیے، اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے. اسے کسی خدا کے اور کسی مذہب کی ضرورت نہیں. انسان آزاد ہے، جو چاہے وہ فلسفہ ایجاد کر سکتا ہے. کانٹ کا فلسفہ ہے. یہاں سے جو ہومو سیکسوالٹی وغیرہ شروع ہوتی ہے، جتنے ہومو سیکسولس ہیں ان کے پاس دلیل ہے تو ہماری آزادی ہم جو چاہے کریں گے. یہ کانٹ ہے کہ پہلا آدمی ہے جسے 5 پروفٹس آف دا ویسٹ کہا جاتا ہے. یہ پہلا شیطان ہے، گویا کہ ان کو پیغمبر نہیں کہنا چاہیے بلکہ 5 شیطان ہیں جنہوں نے مغرب میں یہ تصور دیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر چارلس ڈارون ہے. ڈارون نے یہ تصور دیا کہ انسان کی عصمت انسان میں نہیں ہے. انسان کی عصمت اس میں کو واپس پلٹے اور جانور کی طرف جائے. جانوروں سے چونکہ وہ عروج پایا ہے، ترقی کرتے ہوئے انسان بنا ہے. جانور بہیمیت جسے کہتے ہیں، جانور کی جو صفات ہیں وہ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں. لڑنا، جھگڑنا، بگوڑنا اور ایک دوسرے سے مسابقت کرنا، سروائیول آف دا فٹر. جو شیر دوسرے شیر کو بچاتے ہیں وہ فٹ ہوتا ہے اور ہر ایک کا ایک دائرہ ہوتا ہے. تو سروائیول آف دا فٹر سے وہ تصورات کیا اور انسان کو جانور کی طرف واپس لوٹایا. یہ گویا کہ چارلس ڈارون نے کیا. چارلس ڈارون جو تیسرا ان کا جو آدمی ہے جو شیطان ہے وہ سگمنڈ فرائڈ ہے. اس نے تصور کیا کہ انسان کی زندگی میں جو موٹیویٹنگ فورس، جو ڈرائیونگ فورس، جو قوت انسان کو آگے بڑھاتی ہے وہ جذبہ جنسیت ہے. جنس کا جذبہ، سیکس کا ڈیزائر ہے. اور اسی کے لیے انسان جیتا ہے. اچھا کپڑا پہنتا ہے تو سیکس کے جذبے سے، شاعری کرتا ہے تو سیکس کے جذبے سے، پینٹنگ کرتا ہے تو سیکس کے جذبے سے، کمانے جاتا ہے تو سیکس کے جذبے سے. اس کی پوری زندگی کا مرکز اور محور اور سینٹر اس کو بتایا جنس ہے. یہ ان کا تیسرا آدمی اس فلسفے ہے. نیٹشے جو چوتھا فلسفر ہے، اس نے یہ بتایا کہ یہ مذہب، یہ خاندان، یہ نظام، یہ سسٹم، یہ پروہت، یہ پنڈت، یہ پجاری، یہ فادر، یہ سب پر ان سب کو ختم ہونا چاہیے. اور کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن اگر ہے تو وہ عیسائی مذہب ہے. کہا کہ انسانیت پر داغ ہے، یہ کلین کا داغ ہے. اور عیسائیت کے اندر جو رحم کا جذبہ ہے، یہ بدترین قسم کی تعلیم ہے. مذہب کے خلاف اس نے جو جذبہ اٹھایا. اور نیٹشے ہی کے فیسسٹ لوگوں کا امام ہے. تو اس نے کہا کہ مائنڈ از دا رائٹ. جو قوت سے کام ہو سکتا ہے وہی بہترین کام ہے. رحم نہیں کرنا چاہیے، مذہب کو نہیں تسلیم کرنا چاہیے. ان سب سے آزادی کا تصور دیا نیٹشے نے. اور 5واں آخری آدمی کارل مارکس، جس نے طبقات کے درمیان تصادم کا تصور دیا. اس وقت ہومو سیکسوالٹی کے ایشو پر آپ اسے ہٹا دیں کارل مارکس کو تو یہ 4 لوگوں کے تصورات ہیں. کانٹ کا تصور کے ساتھ انسان آزاد ہے، مرد سے مرد شادی کرے، عورت سے شادی کرے. ڈارون کا تصور ہے کہ ساتھ انسان جانور ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میاں بیوی ہی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرے. جیسے چاہے جنگل کا راج دنیا کے اندر ہو سکتا ہے. سگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ انسان کی زندگی کا مرکز و محور سیکس ہے تو انسان جیسے چاہے سیکس کر سکتا ہے. اور پھر نیٹشے نے کہا کہ مذہب دنیا کے لیے بنا ہے، مذہب دنیا کے لیے مصیبت ہے، اسے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. تو آپ جتنے آرٹیکل ایڈیٹوریل وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس میں یہی لکھا جا رہا ہے کہ اس آرٹیکل کو آرٹیکل 377 کو نکال دینا چاہیے دستور سے. اور مذہبی لوگوں کی کوئی بات نہیں ماننی چاہیے. اخلاق کو آڑے آنے نہیں دینا چاہیے. یہ بڑے بڑے افراد کے لوگ لکھتے ہیں کہ نیٹشے ان کی زبان سے بات کرتا ہے. نیٹشے کا تصور ان کے سلام سے پاس ہوتا ہے. یہ 5 لوگوں میں سے 4 لوگوں کا تصور جو دباؤ اس وقت پورے امریکی سماج پر اور یورپ پر ہے، کوئی زمین اس وقت ہندوستان میں بھی آ رہا ہے. اب آگے میں ایک اور بات کی طرف آتے ہیں. بولے کہ اس ہومو سیکسوالٹی کے ایشو پر جس آدمی نے کام کیا وہ فوکو تھا. اس فوکو نے یہ بتایا کہ پوسٹ اسٹرکچرلزم ایک تصور ہے. اسٹرکچر، خاندان، باپ دادا، یہ فلاں، ایک مدرسہ، ایک اسکول، اس کا ذمہ دار لیڈر، یہ سب اس نے کہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. اسٹرکچر سے انسان کی پابندی ہو جاتی ہے، آزادی ختم ہو جاتی ہے. کوئی اسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے، نہ خاندان ہونا چاہیے، نہ اسکول کا اسٹرکچر، نہ فلاں کا اسٹرکچر. آزاد تصور دیا ہوتے ہیں
اور اس نے ہوموسیکسولیٹی پر کافی کتابیں لکھی. یہ تصورات دنیا میں آگے بڑھتے چلے گئے اور آج مغرب کے اثر سے ہندوستان کے اندر بھی یہ فلسفہ آ رہا ہے اور اس کے لیے اجازت مانگی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے سب یہ ہونا چاہیے. اب ہم آتے ہیں آخر کے 5 منٹ میں کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اس کا انجام وہی ہوگا جو مغرب کا انجام ہوا. آدمی اگر شادی نہ کرے, بیوی نہ رکھے, بچے پیدا نہ کرے, خاندان نہ بسائے تو کیا ہوگا. دنیا کی باتیں سمجھ میں آنے والی بات ہے. جب دنیا کے اندر خاندان نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ تہذیب اپنی موت آپ کریں گے. تہذیبیں جو ہے کلچرل ایکسٹینشن کہتے ہیں انگریزی میں. تہذیبوں کا خاتمہ ہوتا ہے دنیا پر کہ جب وہاں ایک ریسرچ پیپر آیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ یہاں پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں. کسی تہذیب کو, کسی قوم کو دنیا میں باقی رہنے کے لیے اس کا فرٹیلٹی ریٹ کہتے 2.11 ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ اوسطاً اس قوم کے اندر ایک عورت 2.11 2.11 بچہ کو جنے. اس سے کم اگر قوم بچہ پیدا کرے تو وہ قوم جو ہے قدرتی طور پر آٹومیٹکلی وہ قوم دنیا سے ختم ہو جاتی ہے. فرٹیلٹی ریٹ 2.11 ہونا چاہیے. اور قوموں کی تباہی کے لیے کافی ہے کہ ان کے یہاں پیدائش, افزائش نسل, بچوں کا جنم اور پیدا ہونا کم ہو جائے تو قدرتی طور پر وہ قوم ختم ہو جاتی ہے اور تہذیب ختم ہو جاتی ہے. اب ایک تفصیلی کتاب ایک انگریز نے لکھی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یورپ اور امریکہ اس وقت وہ قوم اپنی موت آپ پر ہے اور خاتمے کی طرف جا رہے ہیں. آپ سن کر تعجب ہوگا کہ فرٹیلٹی ریٹ 2.11 سے گر کے پولینڈ سب سے کم ہے جہاں 1.3 ہے. پوری قوم میں ایٹ این ایوریج یہ قوم میں جو ہے 1.3 بچے پیدا کرتے ہیں. اس سے تھوڑا سا اوپر اور ممالک ہیں. فرانس جو ہے 1.89 کے قریب ہے اور 1.98 جو ہے وہ جرمنی ہے. وہ کہ تمام افغان کی حالت یہ ہے کہ ان کے یہاں کم سے کم بچے پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ 2020 تک فرانس ایک مسلم ملک بن جائے گا, اس لیے کہ وہاں پیداوار نہیں ہے, نسل کی پیداوار نہیں ہے, بچے نہیں پیدا ہو رہے ہیں. اور جو کچھ مسلمان ہیں اس وقت وہاں 1/3 کیا ہے مسلمانی, ان کی تعداد بڑھتی جائے گی. اس لیے کہ مسلمانوں میں الحمدللہ فرٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے, بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں بتایا گیا ہے کہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ فرانس 2020 تک مسلم ملک بن جائے گا, جرمنی 2027 تک مسلم ملک بن جائے گا اور پورا یورپ 2047 تک 2047 تک یعنی 47 تک 2047 تک ہے پورا یورپ مسلم ملک بن جائے گا. الحمدللہ کتنی پیاری بات ہے کہ جہاں یہ لوگ اپنے صرف عیش کرتے ہو, بدکاری کرتے ہو, بدکرداری کا کام کرتے ہو, خاندان میں بسانا چاہتے ہو, بچے نہ کرنا چاہتے ہو, تو وہ قوم اپنی موت آپ کرے گی اور اس کے نتیجے میں وہ قوم جو تاریخ سے ختم ہو جائے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹڈی سے بتاتی ہیں, تحقیق سے بتاتی ہیں کہ یورپ میں فرانس سب سے پہلے مسلم ملک بنے گا. اسی